کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اطاعت کے حوالے سے اسلام میں اطاعت کا تصور کیا ہے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ سب سے پہلے سید سلمان صاحب کہ اس میں آپ دیکھیں کہ اطاعت کہتے ہیں کسی کے حکم کو ماننا اور جس چیز سے اس نے روکا ہے اس سے رک جانا۔ جب ہم کہتے ہیں اطاعت الہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں عطا فرمائے اس پر عمل کرنا، اور نواہی جن سے منع فرمایا ان سے رک جانے کا نام اطاعت ہے۔ جب ہم کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آقا علیہ السلام نے جن چیزوں کا حکم دیا اس سے بجا لانا، جن چیزوں سے روکا اس سے رک جانا۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ قرآن کریم میں اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمیں ایسی بھی آیات نظر آتی ہیں جنہیں آیات امثلہ کہا جاتا ہے کہ اس میں مثالوں کے ذریعے رب تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ اچھا، کچھ ایسی آیات نظر آتی ہیں کہ جسے ہم کہتے ہیں آیات عبرت یا عبر، یعنی ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبرت دلانا چاہتا ہے، ہمیں عبرت جو ہے وہ دلائی جا رہی ہے کہ تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ جیسے قرآن کریم میں بھی ہے ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ بے شک ان واقعات میں، ان مثالوں میں، ان چیزوں میں عبرت ہے۔ کس کے لیے؟ نابینا کے لیے نہیں، دیکھنے والوں کے لیے۔ دیکھنے والوں۔ اچھا، کتنی ایسی آیات ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء علیہم السلام کے قصص بیان فرمائے، ان کے واقعات بیان فرمائے۔ تقریباً کم و بیش 25 جو ہے انبیاء کرام و رسول اعظام علیہم السلام کے قصے اور ان کے واقعات بیان فرمائے۔ جیسے سورہ یوسف میں آغاز میں جب اللہ رب العالمین یہ بات بیان فرما رہا ہے تو کیا فرمائے کہ احسن القصص ان ھذا القرآن یقص احسن القصص، کہ یہ بہترین قصہ ہے قصوں میں سے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں مستقبل کی پیشگوئیاں بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ کل رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر تر اور خشک کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کا بیان قرآن کریم میں نہ ہو۔ اب اس میں پھر کچھ ایسی آیات بھی ہیں کہ جن سے ہمیں احکامات ملتے ہیں۔ فقہاء کرام نے احکامات کو اخذ کیا ہے جنہیں ہم عام طور پر آیات الاحکامات کہتے ہیں، یا قرآن کریم میں تیسرے پارے میں محکمات، کہ انہی سے احکامات کو اخذ کیا گیا۔ یہی وہ احکامات ہیں کہ جن کو ماننا، جن کو بجا لانا اطاعت کہلاتا ہے، اور جن چیزوں سے روکا گیا جو نواہیات ہیں یا نواہی ہیں ان سے رک جانا اور اوامر پر عمل کرنا، یہ اطاعت الہی کہلاتا ہے، یہ اطاعت کہلاتا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تقریباً مقامات پر آپ دیکھیں کہ آپ کو اللہ رب العالمین کا یہی اسلوب نظر آئے گا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اور پھر یہاں پر ایک بات جو بڑی عجیب و غریب ہے کہ کائنات میں کسی کی اطاعت پر اتنا زور نہیں دیا گیا جتنا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی اطاعت پر زور دیا۔ آپ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی۔ یاد رکھیں کہ اللہ رسول کی اطاعت جو ہے یہ غیر مشروط ہے، یہ انکنڈیشنل ہے، لیکن اولو الامر کی اطاعت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت پر منحصر ہوگی کہ اولو الامر یعنی حاکم وقت ان کے احکامات کے مطابق کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پیچھے ہٹ جائے گا، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہاں تک کہ رب کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے فقط رسول کی اطاعت نہیں کی، اس نے میری اطاعت کی، یعنی اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ تو یہاں پر میں آخری بات کہوں گا اولو الامر کے حوالے سے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو پوچھا کہ جب میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کروں گا تو سب نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ ہمارے بڑے ہیں۔ اور جب یہ فرمایا کہ اگر میں اس سے روگردانی کروں تو ایک بوڑھے صحابی اٹھے، تلوار بھی کانپ رہی تھی، ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، کہا کہ عمر اے امیر
مومنین یہ تلوار دشمنوں کے خلاف اٹھی ہے، اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر یہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گی۔ تو اللہ اکبر۔ آپ نے شکر ادا کیا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے ایسے مصاحبین عطا فرمائے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔